محبت اور ضد بائے طیبہ عمران۔ بھائی بابی کی کوئی فون کال یا کوئی میسج نہیں آیا کیا؟ عائشہ نے فکر مندی سے حمدان سے اپنی پیاری بابی کے بارے میں پوچھا۔ جی اس کی بابی کم اور دوست زیادہ تھی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ آخر تم دونوں میں ہوا کیا ہے؟ وہ آخر کیوں ایسے سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے میکے جا بیٹھی ہے؟ اب کی بار نگہت بیگم نے اپنے صاحبزادے سے جواب طلب کرنا چاہا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ کیا جواب دیتا کہ اس نے ہی اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس سے الگ ہونا چاہتی ہے تو ہو جائے، مگر وہ سب تو اس نے حور کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ سچ مچ میں اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب مجال ہے کہ یہ لڑکا اپنے منہ سے کچھ بولے گا۔ ارے بھئی کچھ تو بتاؤ، 3 مہینے ہو گئے ہیں اسے یہاں سے گئی ہوئی کو، نہ وہ واپس آ رہی ہے اور نہ تم اسے لینے جاتے ہو۔ نگہت اپنے بیٹے کو یوں چپ رہنے پر چڑھ گئی تھی، جبکہ حمدان کا دل یکدم ہی حور کے ذکر پر اداس ہو گیا تھا۔ اسے اپنے سامنے موجود کھانا بھی اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ امی مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ حمدان اپنی کرسی سے اٹھا اور ہال سے باہر نکل گیا، جبکہ نگہت بیگم پیچھے سے اسے گھورتی ہی رہ گئی تھی۔ حورین آج کافی ریلیکس تھی، کیونکہ آج اس کا پہلا سلسلہ وار ناول بالآخر اپنے اختتام کو پہنچا تھا، اور لوگوں نے اسے اس کے اس پہلے سلسلہ وار ناول پر کافی سراہا بھی تھا۔ وہ کافی حد تک مطمئن تھی، مگر خوش نہ تھی، اور خوش ہوتی بھی کیسے؟ آخرکار اس کو خوش کرنے والا ہی جب اس سے ناراض تھا تو وہ خوش کیسے ہو جاتی؟ اس نے موبائل اٹھا کر تاریخ دیکھی۔ آج پورے 3 ماہ ہو گئے تھے اسے اپنے گھر آئے ہوئے۔ وہ شخص جس نے پچھلے 3 سالوں میں سے اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کیا تھا، ان 3 ماہ میں اسے اس قدر اکیلا کر دیا تھا جیسے وہ کبھی اس کی زندگی میں شامل ہی نہ تھی۔ نہ جانے کیوں کچھ لوگ ہمیں پہلے بے حد محبت دیتے ہیں اور پھر ایک دم ہی ہم سے اپنی ساری محبت واپس لے کر ہمیں کنگال کر دیتے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا، وہی نہیں سوچا میں گم تھی کہ شائستہ بیگم کمرے میں داخل ہوں۔ کیا کر رہی ہو حور؟ وہ انہیں دیکھ کر سیدھا ہوئی اور شائستہ بیگم اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا حمدان نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ شائستہ بیگم نے فکر مندی سے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ ماما پلیز، خدا کے لیے حمدان کا ذکر میرے سامنے مت کیا کریں، اور ویسے بھی میں اور حمدان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور یہ بات حمدان نے مجھے خود سے کہی ہے۔ حور نے اپنی آنکھیں قرب سے میچیں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کا اپنا وجود اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی جو آج اس نے شائستہ بیگم کے سامنے بھی کھول کر رکھ دی تھی، جبکہ دوسری جانب شائستہ بیگم نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ شائستہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں ماما، حمدان نے مجھ سے خود کہا تھا کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے، اور میں بھی اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب کی بار حورین کا لہجہ سپاٹ اور انداز حتمی تھا۔ شائستہ بیگم کو اس بات کی تو ذرا سی بھنک تھی کہ وہ حمدان سے لڑ کر آئی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ معاملہ اس قدر تلخ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ شائستہ حورین سے مزید کچھ پوچھتی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی، وہ کمرے سے جا چکی تھی، اور وہ پہلے سے پریشان بیٹھی شائستہ بیگم کو مزید پریشان کر گئی تھی۔ خالہ آئی ہوئی تھیں اور امی ان کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول تھیں۔ وہ جب ہال کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو خالہ نے اس کی طرف ایک بھرپور مسکراہٹ اچھالی۔ وہ بے اختیار خالہ کی طرف بڑھا اور ان سے پیار لینے کے لیے اپنا سر جھکا دیا۔ خالہ نے خلاف توقع نہ صرف اسے پیار دیا بلکہ اس کا سر، ماتھا چوما اور اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے بھی نوازا۔ وہ ان کی اس حرکت پر کافی حیران ہوا تھا، چونکہ جب سے اس نے ان کی بیٹی انیلا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا تب سے خالہ سے دعائیں دینا تو دور کی بات، اس کے سلام تک کا جواب نہیں دیتی تھی۔ مگر آج خیر وہ اسی حیران و پریشان کیفیت میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج اسے ڈھیر سارا کام کرنا تھا۔ اس نے دراز میں سے اسائنمنٹ پیپر نکالے اور انہیں بیڈ پر اچھال دیا اور خود فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واش روم سے باہر نکلا تو کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے اور میں سے اندر آنے والی ہوا کی وجہ سے سارے پیپرز ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ کچھ بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے تو کچھ زمین پر گرے پڑے تھے۔ کمرے کی یہ حالت دیکھ کر اسے یکدم ہی حور کا خیال آیا تھا۔ اس دن بھی کمرے کی یہی حالت تھی۔ وہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حور اپنے ارد گرد کاغذ پھیلائے بیٹھی ناول لکھنے میں مصروف تھی۔ کچھ کاغذ گیند کی صورت میں گول مول ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ یہ اس کا پہلا سلسلہ وار ناول تھا اور وہ اس کی ایک ایک سطر کو خوب سے خوب تر بنانا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ناول لکھنے اور اس کو بہتر بنانے میں لگا رہی تھی۔ اور یہ سلسلہ اب سے نہیں بلکہ تب سے شروع تھا جب سے اس نے ناول لکھنا شروع کیا تھا، یعنی پچھلے 6 ماہ سے۔ اور اس صورت میں وہ حمدان اور اس کے کاموں کو بالکل بھول چکی تھی، اور حمدان اس روز روز کی صورتحال سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے ایک روح کی پھیکی نظر اس پر ڈالی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ حور اپنے کام میں اس قدر مصروف تھی کہ اس نے ایک دفعہ اسے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ حور
ہمدان نے اسے بے نیازی سے پکارا تھا۔ ہمدان آپ فریش ہو جائیں اور عائشہ سے کہیں کہ وہ آپ کو کھانا لگا دے۔ حور نے لکھتے لکھتے جواب دیا، حور پلیز، مجھے کھانا دینا تمہاری ذمہ داری ہے، عائشہ کی نہیں۔ اب کی بار ہمدان غصے سے بولا تھا اور اس کی اس بات پر حور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ عائشہ آپ کی کچھ نہیں لگتی کیا؟ اس کا آپ پر یا آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے کیا؟ حور نے اپنے ماتھے پر تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ حور تم میری بات کو غلط مطلب دے رہی ہو، میں نے اس لحاظ سے نہیں کہا۔ ہمدان غصے سے بولا، تو پھر کس لحاظ سے کہا ہے آپ نے؟ وہ نے قلم کاغذ سائڈ پہ رکھا اور اب وہ اس سے لڑائی کرنے کے لیے مکمل طور پر میدان میں اتر آئی تھی۔ کسی لحاظ سے نہیں، اپنا کام کرو تم، میں کھا لوں گا خود ہی کھانا۔ وہ بے رخی سے کہتا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واش روم سے باہر نکلا تو دونوں کے درمیان کافی دیر تک خاموشی آئی رہی۔ وہ جب چپ چاپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بناتا رہا اور حور ناول لکھنے میں مصروف رہی، مگر کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، حور مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہی نہیں رہی، تمہیں میری فکر نہیں رہی اور مجھے تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور اس صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ وہ غصے میں نہ جانے کیسے کیا کہہ گیا تھا کہ اسے خود کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بول رہا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، لیکن پیچھے بیٹھی حور کو سن کر گیا تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر تلخ اور انجان تھا کہ حور کو لگا کوئی اس کا ہمدان ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ دیر پہلے اس کی ہاتھ جو تیزی سے ناول لکھنے میں مصروف تھے اب بالکل حرکت نہیں کر رہے تھے، جیسے ان میں جان ہی باقی نہیں رہی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی گم سی بیٹھی رہی اور اس کے الفاظ اسے کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ اور اگلے دن حور کسی سے کچھ کہے بغیر اپنا بیگ پیک کر کے اپنے والدین کے گھر روانہ ہو چکی تھی۔ ہمدان نے اپنا سر جھٹک کر اس دن کی تلخ یاد کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی۔ اسے نہ جانے کیوں خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ اس دن اس سے الگ ہونے کی بات نہ کرتا تو آج اس کے ساتھ ہوتی، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس کا غصہ ناراضگی میں بدل گیا کہ اگر اس نے اس سے غصے میں آ کر الگ ہونے کا کہہ ہی دیا تھا تو وہ خود ہی رک جاتی یا اسے ایک دفعہ پوچھنے یا بات کرنے کی تو کوشش کرتی۔ رات کے کھانے پر خالہ کا ہمدان کے ساتھ اس قدر اچھے سے بولنے کا راز بھی بالآخر سامنے آ گیا۔ خالہ ہمدان کے لیے اپنی بیٹی انیلا کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ انیلا شروع ہی سے ہمدان پر مرتی تھی۔ ہمدان کی حور سے شادی سے پہلے بھی خالہ اپنی بیٹی انیلا کی خواہش کی خاطر اپنی بہن کے دروازے پر آئی تھی، مگر افسوس تب تک ہمدان اپنا دل حور پر فدا کر چکا تھا۔ ہمدان کے انکار کے بعد انیلا نے ابھی تک شادی نہیں کروائی تھی۔ اب جب کہ انیلا کو اور خالہ کو اس بات کا علم ہوا تھا کہ وہ لڑ کر اپنے گھر گئی ہوئی ہے تو ایک دفعہ پھر سے اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے تو نگہت بیگم کو اپنی بہو سے کوئی شکوہ نہیں تھا، پر بس پریشانی تھی صرف ایک چیز کی، وہ یہ تھی کہ حور اور ہمدان کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ لہذا آج دادی کی طرح نگہت بیگم بھی اپنا پوتا یا پوتی دیکھنے کی خواہش مانتی اور اسی خواہش کو مد نظر رکھ کر وہ اپنی بہن کی باتوں میں آ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ ہوش میں تو ہیں؟ انیلا کی شادی اور وہ بھی میرے ساتھ؟ ہمدان نے جب اپنی ماں کے منہ سے اپنی شادی کی بات سنی تو اس کا چپاتی اٹھانے کے لیے بڑھتا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ لو بھئی، اس میں ہوش میں نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ بیوی تمہاری 3 مہینے سے اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، اس گھر کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، اولاد تمہاری نہیں رہی، تو اس صورتحال میں تمہاری دوسری شادی ہی کراؤں گی نا؟ نگہت بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے آرام سے جواب دیا۔ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ اس بات کا رد عمل کچھ ایسا ہی ہوگا۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھابی اگر واپس نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہم بھائی کی دوسری شادی کروا دیں؟ عائشہ بالآخر اپنی بھابھی کی محبت میں بول پڑی تھی، تم چپ رہو، تمہیں ان معاملوں میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 ماہ بعد تمہاری رخصتی ہونے والی ہے، اس کے بارے میں سوچو، نگہت بیگم نے عائشہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اور رمضان تمہاری شادی انیلا کے ساتھ ہوگی، بس، اس کے علاوہ نہ مجھے کچھ سننا ہے اور نہ کچھ جاننا ہے۔ نصرت بیگم نے حتمی انداز اپنایا تھا، تو پھر آپ میری بات بھی غور سے سن لیں، میں حور کے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے شادی تو دور کی بات ہے اس طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ یہ وعدہ میں نے حور کے ساتھ کیا تھا اور میں اپنے اس وعدے کو مکمل طور پر نبھاؤں گا۔ ہمدان وہ سے کہتا کھانے کی میز سے اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ دوسری جانب نگہت بیگم کو اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اپنے بچوں سے اپنی بات منوانے کا ہنر اچھے سے جانتی تھی۔ حور اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر نظر آتی ہری بھری گھاس کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عائشہ اپنی دوست کو ہمدان کے لیے آنے والے رشتے سے انجان رکھے؟ جب سے عائشہ نے حور کو ہمدان کے لیے انیلا کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا اور اس میں امی کی رضامندی کے متعلق بھی بتایا تھا، تب سے حور کا دل عجیب بوجھل سا ہو رہا تھا اور آنسو کہ آنکھوں سے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ حور بیٹا تم ٹھیک ہو؟ شائستہ بیگم نہ جانے کب کمرے میں آئی اور اب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھ رہی تھی، جی مما میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ حور نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیا اور اپنی ماں کی طرف مڑی، بیٹا آؤ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ شائستہ نے حور کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ اس کی حالت سے بخوبی واقف تھیں، اسی لیے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کرنے اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ جی مما کہیے، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟
نور ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی۔ دیکھو بیٹا، میاں بیوی کا رشتہ کان سے بھی زیادہ نازک اور چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ شائستہ بیگم نے حور کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مطلب؟ وہ نے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ اسے ان کی بات کی ذرا سی بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ بیٹا، یہ رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ اگر اس کو سنبھالا نہ جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ٹوٹ سکتا ہے، مگر اگر اس کو سنبھال لیا جائے اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاص اہمیت نہ دی جائے تو یہی رشتہ اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل کا سامنا ڈٹ کر کرتا ہے۔ شائستہ بیگم اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ تو پھر مما، آپ میرے معاملے میں سمجھیں کہ میرا اور رمضان کا رشتہ کان سے بھی زیادہ نازک ثابت ہوا ہے۔ نور طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتا دکھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا وجود کہہ قصہ چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر پھر بھی نہ جانے کہ وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کہ وہ اس بات کا اعتراف نہیں کر لیتی تھی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نہ جانے کہ وہ اپنے رشتے کو بچانے کی ایک کوشش تک نہیں کر رہی تھی۔ اس نے شائستہ بیگم کے ہاتھوں میں سے اپنے ہاتھ نکالے اور کمرے سے باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا، محبت اور ضد کی جنگ میں اکثر محبت ہار جاتی ہے، لیکن میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تمہاری محبت تمہاری ضد پر حاوی ہو جائے۔ شائستہ بیگم نے تھکے تھکے لہجے میں اسے پیچھے سے پکارتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ان کی بات سن لی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ حمدان پورے 1 ماہ بعد تمہارا نکاح ہے انیلا کے ساتھ، اس لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لو۔ وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا جب نیکا بیگم نے پیچھے سے اسے پکارتے ہوئے کہا تھا، امی، جب میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں انیلا سے شادی نہیں کروں گا تو اس کا مطلب نہیں کروں گا۔ پھر آپ کیوں زبردستی یہ تاریخ وغیرہ رکھ رہی ہیں؟ نگہت بیگم کی بات سن کر اس کے قدم دروازے میں ہی رک گئے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا، اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم نکاح کیسے نہیں کرتے۔ اگر میں تمہارے باپ کو تمہاری پسند کی لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی اور ان پر راضی کر سکتا ہوں تو تمہیں اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کروانے پر بھی راضی کر سکتے ہوں۔ نگہت بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، امی، آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ کچھ سچ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ تم ابھی جانتے نہیں ہو مجھے بیٹا جی، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، نگہت بیگم مسکراتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ وہ آفس میں بیٹھا آج صبح اپنی اور امی کی ہونے والی تکرار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر کچھ لمحے بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس میں سے حور کی تصویر نکال کر دیکھنے لگا۔ اور زندگی کے ہر موڑ پر پہلے میں تمہاری طرف بڑھا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں نے تم سے توقع کی تھی کہ تم پہلے میری طرف بڑھو، مگر نہیں ہو، تم ایسا نہیں کر پائی۔ شاید تم جھکنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی۔ لیکن تم فکر نہ کرو حور، میں تمہیں منا لوں گا، میں تمہیں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا، ہرگز نہیں۔ اس نے حور کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا جس میں وہ مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے سامنے پا کر حیران رہ گیا۔ تم کب آئیں؟ حمدان کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے موجود ہے، اور حور اسی کے سامنے کھڑی بال بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو تو میرا خیال آئے گا نہیں، کیونکہ آپ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے میں خود ہی واپس آ گئی۔ وہ نے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس پر طنز کیا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات واضح نمایاں تھے۔ سوری حور، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حمدان اس کے قریب بڑھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، بڑی جلدی نہیں خیال آ گیا جناب آپ کو؟ اور اگر میں واپس نہ آتی تو آپ تو میرے بارے میں سوچتے بھی نہ اور دوسری شادی کروا کر مزے سے اپنی زندگی جیتے۔ وہ نے غصے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے کہا، وہ ابھی تک اس سے ناراض تھی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں وعدہ خلافی کر سکتا ہوں؟ حمدان نے بھرپور محبت سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے اور اس کے انداز کی سچائی بتا رہی تھی کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اور حمدان کی ایک محبت بھری نگاہ حور کا سارا غصہ اور ناراضگی جھٹ ختم کر دے گی، اور اب اس کی جگہ محبت، اطمینان اور خوشی نے لے لی تھی۔ اور پورے 1 ماہ بعد جب اسے اپنی زندگی میں نئے آنے والے مہمان کے حوالے سے خوشخبری ملی تو اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اس نے محبت اور ضد کی جنگ میں اپنی محبت کو جتوا کر خسارے کا سودا نہیں کیا۔